پیارے بھائیوں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 216 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم، جو تمہیں ناپسند ہے۔ تو دیکھو وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہارے لیے شر اور برائی اور برا ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ بظاہر آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو فطری طور پر، طبعی طور پر، شرعی طور پر نہیں، عقیدے کے طور پر نہیں، لیکن طبعی طور پر انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کسی چیز کو بندہ بسا اوقات اپنے طبعی طور پر پسند تو کرتا ہے لیکن اس کو چھوڑ دینا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے شر کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے آیت پر اگر غور کریں تو ایک مومن کے لیے گویا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ دیکھیے ہر شخص کو یہ اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو اوامر اور احکام ہیں، خاص طور پر اس فتنوں کے دور میں، اس مشاکل کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں ایک مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ہمیں اگرچہ بظاہر اس پر عمل کرنے میں مشقت محسوس ہو، ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنے، لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے لہذا انجام کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی منہیات کو فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منع کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکیں، خواہ وہ بظاہر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے رکنے میں ہمیں ضرر لاحق ہو رہا ہے، اس کے چھوڑ دینے میں ہمارا نقصان ہے، لیکن اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہمارے لیے زیادہ فائدے اور نقصان سے دور رہنے کا زیادہ سبب ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے اور وہی انجام سے باخبر ہے، لہذا ایک مسلمان کو اپنے تمام معاملات کو اسے سپرد کر دینا چاہیے، اپنا اختیار کسی چیز میں نہیں رکھنا چاہیے، سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوں، اور اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کے لیے جس حالت کا، جس کیفیت کا، جس ماحول کا انتخاب کرتا ہے وہ گویا کہ بندے کے لیے خیر ہوتا ہے، اور بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اس کے اپنے اختیار سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں، صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام کہ جو کیفیت تھی زچگی کی اور بغیر شادی کے بچے کے پیدا ہونے کی، حضرت مریم اسے کبھی نہیں چاہتی تھی، بلکہ انہوں نے کیا کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، لیکن یہ ان کا اختیار تھا اپنا، البتہ اللہ تعالیٰ کا جو اختیار تھا وہ ان کے اختیار سے بہتر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے ذریعے سے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ تو بندے کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بندے کا اپنا اختیار یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، لہذا اسے ترجیح نہیں دینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار ہے اسے ہی قبول کرنا چاہیے اور اسے ہی میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے کوئی بھی مشکل گھڑی پیش آئے، کتنے ہی مصائب و آلام کا سامنا ہو، کتنے ہی بڑے خسائر سے اسے دوچار ہونا پڑے، لیکن اس حالت میں، ان مصائب میں، ان مشاکل میں، ان خساروں کے درپیش آنے میں ہر مومن کو ہر وقت اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے اور شر کے پہلو کو کبھی غالب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک چیز کو انسان بہت بڑا شر سمجھتا ہے،
انسان بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہے، لیکن فی الواقع وہ مومن کے لیے خیر کا پیغام لے کر کے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے خیر سے اللہ تعالی ہمیں نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔